بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، سفید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آج میری جو ہے طبیعت سیٹ نہیں تھی، صبح کا ٹائم بڑا بخار تھا جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اب تک تقریباً جو ہے 500-600 میسج آ چکے، سر آپ نے ویڈیو نہیں لگائی، خیریت ہو؟ بہرحال تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ صحت کے لیے جو ہے خصوصی دعا کریں گے۔ ہم ویڈیو کے اوپر آتے ہیں، ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایڈ۔ پی پی ایس سی کا ایک زبردست ایڈ آ چکا ہے، ایڈورٹائزمنٹ نمبر 43۔ اس میں اس جاب کو جو 5 سال کے لیے ہے، یہ یاد رکھیے یہ پرماننٹ ہو جائے گی۔ حکومت 3 سال گزار چکی ہے، 2 سال بعد اور حکومت آ سکتی ہے، تو یاد رکھیے گا ہر حکومت کی اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں اور کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو کنٹریکٹ پہ رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال کنٹریکٹ ملازمین کو کبھی بھی وہ اگر پرماننٹ نہیں بھی کرتے تو نکالیں گے نہیں کبھی، ٹھیک ہے؟ کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا۔ اچھا، اس میں جناب تمام لوگ، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں 1 لاکھ سے اوپر سیلری ہے، یعنی 1 لاکھ سے پلس میں سیلری ہے سٹارٹنگ۔ اور پنجاب ورکر ویلفیئر سکول جہاں پہ بھی موجود ہیں، جیسے ملتان میں بھی موجود ہے جناب لودھی کالونی کے ساتھ، اللہ شافی چوک کے ساتھ، تو یہ باقی بڑے بڑے اس میں موجود ہیں جناب، جو بڑے بڑے اضلاع ہیں ان میں یہ موجود ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل مسٹیک بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے جی بی ایس سی زوالوجی باٹنی کیمسٹری ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے یا، مطلب یہ جو یا ہے او آر کا مطلب ہے یا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس کو لکھنا یہ چاہیے تھا یہاں پہ وہ 2 نمبر کے ساتھ سیکنڈ میں لکھنے کے بعد یہاں پہ لکھ دیتا ہے اینڈ۔ اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے تو ساتھ یہ بھی ہو، اور اگر آپ کے پاس یہ ایم ایس سی ہے تو پھر بھی ساتھ یہ ہو۔ ادھر تو صاف ظاہر، اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بی اے بی ایس سی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد انہیں یا، اس کا مطلب ہے یا تو آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہو یا پھر یہ کوالیفیکیشن ہو۔ تو یہاں پہ پرنٹنگ میں مسٹیک جیسا میں نے یا جو بھی ہے، اگر ہم لاسٹ ٹائم کی پنجاب ورکر ویلفیئر کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر جناب 3 سال کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ مطلب آپ کے پاس اگر بی ایڈ نہیں ہے تو آپ ود ان جو ہے 3 سال آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور بی ایڈ کرنا ہوگا آپ کو۔ اس بار انہوں نے کنڈیشن ہی ختم کر دی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ کہاں سے لگا کہ یہ دیکھیں کوالیفیکیشن ای ایس سی جنرل کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ہر کوالیفیکیشن کے ساتھ اس نے بی ایڈ لکھا ہوا ہے، ایم ایڈ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے بی ایڈ ضروری ہے، اس بار انہوں نے بی ایڈ ضروری کر دیا۔ لیکن اگر ہم ایڈ کے اوپر آئیں تو ایڈ میں جناب آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں یا لکھا ہو بھائی، اس کا مطلب ہے یا تو کوالیفیکیشن یہ ہو آپ کی یا پھر یہ ہو دونوں، یا تو پھر یہاں پہ وہ دوسرے نمبر کے ساتھ یہاں پہ اینڈ لکھ دیتا۔ اینڈ کا مطلب یہ ہوتا کہ بھائی ان دونوں کوالیفیکیشن کے ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چلیں خیر، اس کے بعد ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ پراپر ایک ڈپلومہ ہوتا ہے، اس میں سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ اس ڈپلومے کا کوئی بھی مطلب ہے وہ نہیں ہوتا، پراپر ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ البتہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈپلومہ 6 مہینے کا ہو، ڈپلومہ سال کا ہو، چل جائے گا۔ لیکن جس بندے نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے فزیکل ایجوکیشن میں، اس کو ڈپلومے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کی مطلب پی ٹی آئی ہے نا، یہ اس کے اباؤٹ یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی ہے، ہم یہاں پہنچ گئے، یہاں اس کا کوالیفیکیشن سیٹ نکالتے ہیں۔ یہ دیکھنا وہ کہتے ہیں بی اے ہو، ڈپلومہ فزیکل ایجوکیشن ہو، ڈپلومہ فزیکل اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ نے جو آپ کا بی ایس سی ہوگا یا بی ایس 4 ایئر پروگرام ہوگا، آپ نے دونوں جگہ پہ یہ ڈپلومہ بھی لکھنا ہے اور بی ایس سی کی جگہ بھی لکھنی ہے، تو آپ کا چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ ڈپلومہ، مطلب جس بندے کا فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹر ہوگا وہ بندہ ایلیجیبل ہوگا۔ اچھا جی، بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کوالیفیکیشن دی ہے نا، بی ایڈ لازمی کر دی ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی ہے۔ اچھا خیر، آگے چلتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب 1 پیپر ہوگا 100% کوالیفیکیشن ریلیٹڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوالیفیکیشن اس نے بی ایس باٹنی دیا ہوا ہے اور پروفیشنل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 نمبر کا آپ کا سائنس اس سبجیکٹ میں سے آئے گا اور 50 نمبر کا بی ایڈ میں سے آئے گا۔
اس کے بعد جنرل کے اندر اس نے کیا کہا ہے کہ 50 نمبر کا آپ کا بی ایڈ سے آئے گا، 50 نمبر کا آپ کا، اس میں کوئی ایسے وغیرہ نہیں ہوگا، سنگل پیپر ہوگا، اور سنگل پیپر کے بعد جناب یہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ 50 نمبر کی جو جنرل نالج ہے اور بی ایڈ ہے وہ آپ کا ہر جگہ آپ کو آئے گا۔ تو انشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو میسج کر رہے تھے، اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعۃ المبارک والے دن، ایک تو کل ہے، ہم انشاءاللہ اسی ویک میں جو ہے اس کا ایک سیشن سٹارٹ کریں گے جو کہ جنرل نالج کے اوپر ہوگا، جنرل نالج اور پلس یہ جو بی ایڈ کے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فل تیاری کرائی جائے گی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 30 سیٹیں ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا میرٹ آسان نہیں ہوگا، اس کا میرٹ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہوگا۔ تو تمام لوگوں نے ایک بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اس کا جناب جو میرٹ ہے وہ 75 کو کراس کرے گا، یہ جنرل کی بات کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اس کے اوپر کوئی مزید سوال تو آپ نے جناب کمنٹس کر دینا ہے۔ پنجاب پبلک سروس ٹریبیونل کے اندر جناب اسسٹنٹ لائبریرین اور اسٹینوگرافر کی ریگولر بیس پہ، اچھا جی، اسی طرح باقی ڈاکٹر کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، خیر، اس کی اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے جناب وہ آپ کے سامنے 28 نومبر ہے، اور اس کے علاوہ یہ میل کی 35 ہے، فیمیل کی 38 ہے عمر ہے۔ کلیئر ہوگی بات، کوالیفیکیشن کے بارے کلیئر ہوگی؟ ہم اگلے باتیں پہ آتے ہیں۔ پی پی ایس سی نے نہ تو کل رزلٹ دیا نہ ہی آج رزلٹ دیا، تو یہ رزلٹ پی پی ایس سی اب کب دے گا؟ مجھے یہاں تک میرا ذاتی خیال ہے یہ جو ہمارا سب انسپکٹر کا، اب دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے تجربے کے مطابق، پی پی ایس سی نے سب انسپکٹر کا جس طرح جلد بازی میں یا جتنی جلدی ہو سکا ہے انہوں نے پیپر لیا ہے، اس سے یہ لگتا تھا کہ ان کو بہت جلد بھرتی کرنی ہے، لیکن اس طرح سے انہوں نے رزلٹ جلدی نہیں دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ آج جو ہے 24 دن ہو چکے ہیں، رزلٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال کل آپ امید رکھیں کچھ نہ کچھ ریجن کا رزلٹ آئے گا سب انسپکٹر کا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پی پی ایس سی کی جو ایڈورٹائز نمبر 42 ہے، اس میں جناب جو آپ کے سامنے پنجاب ورکر ویلفیئر ہو گیا، پنجاب سروس ٹریبیونل ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ پوسٹیں موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر جناب اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ جناب 21 نومبر ہے۔ اچھا جی، ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہ رہا ہوں، اب دیکھیں آج پہلا دن تھا، پہلے دن میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ای ایس سی جنرل کے اوپر 136 لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے، اور اسی طرح سائنس کے اوپر بھی 117 لوگ اپلائی کر چکے ہیں۔ لہذا یہ جو نمبر آف کینڈیڈیٹ ہوں گے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک نمبر آف کینڈیڈیٹ یہاں پہ چاہے آپ کو جتنے مرضی شو ہو جائے، آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے علاوہ پی پی ایس سی نے جناب کل جو ہے پلانر اپڈیٹ کیا جو کہ 22 نومبر کا ہے، آپ کے سامنے جناب 22 نومبر کو پیپر کون کون سا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر جناب یہ جو دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، یہ 22 نومبر کو یہ سارے پیپر ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، میں زیادہ بول نہیں سکتا اس لیے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سارے 22 کو پیپر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اسی طرح ہمارے سامنے جناب جو ہے 2025، اگر ہم 23 کی بات کریں تو 23 کے اندر جناب یہ دیکھیں اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر، اسی طرح اسٹیٹ آفیسر ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سیٹرڈے سنڈے کو جو پی پی ایس سی کے پیپر ہو رہے ہیں وہ جناب تمام لوگوں کو ان کی رول نمبر سلپ جاری ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جناب، ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب یہ جو بی ایڈ کی شرط انہوں نے رکھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم دینا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کا بی ایڈ کا رزلٹ آنا ہے، کچھ کا کیا آنا ہے، بھائی آپ جس طرح پہلے روٹین میٹر ہوتا ہے آپ اس طرح ان کو جو ہے ٹائم دے دیتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا۔ چلے خیر، کوئی بات نہیں جناب، پالیسی میٹر جو ہوتے ہیں وہ ہم تو نہیں بناتے، تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ جناب جو تیاری کر رہے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کرنی ہے نا، آپ نے بہترین تیاری کرنی ہے، اتنی تیاری کرنی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب ہمارے جو نمبر آ رہے ہیں وہ 70 کو کراس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اس لیے تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کے مطابق تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام آئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی جناب پی پی ایس سی کی ایڈ آتے رہتے ہیں،
لوگ وہ پاس ہوتے ہیں، وہی سلیکٹ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔